بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت زیادہ خاص اور بہت زیادہ اہم ہے۔ ٹائٹل آپ نے پڑھا ہوگا کہ مہمان ہو تو ایسا، میزبان ہو تو ایسا۔ مہمان ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور میزبان شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ چلیے اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کی میرے گھر پر دعوت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کو قبول فرمایا اور اپنے صحابہ سمیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چلے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے کے چل رہی ہے اور حضرت عثمان غنی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور ساتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ایک قدم مبارک کو بھی گن رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، تم میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں آپ کے ہر ایک قدم کے بدلے میں آپ کی تعظیم و توقیر کی خاطر ایک ایک غلام کو آزاد کر دوں۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ایک قدم مبارک کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کیا۔ تو جب یہ دعوت ہو چکی، کھانا ہو گیا، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لائے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نے دیکھا کہ آپ بڑے مغموم ہیں، تو پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج میرے بھائی عثمان نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شاندار دعوت کی ہے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ایک قدم کے بدلے میں انہوں نے ایک ایک غلام بھی آزاد کیا ہے کہ کاش ہم بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی قسم کی کوئی دعوت کر سکتے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ بھی جائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دے کر آئیں۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ مگر اتنا بڑا انتظام کیسے ہوگا؟ اتنی بڑی شاندار جو انہوں نے جو دعوت کی ہے، ہم ویسے کہاں سے کریں گے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ایک قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنا، اتنا بڑا انتظام کیسے ہوگا؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ سارا انتظام ہو جائے گا، آپ جائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دے کر آئیں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دعوت عرض کر دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کو قبول فرما لیا اور اپنے صحابہ سمیت شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کو تشریف لے گئے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو بٹھایا اور خود خلوت تنہائی میں تشریف لے گئی اور سجدے میں گر گئی اور اپنے اللہ عز و جل سے عرض کی کہ یا اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی دعوت کی ہے اور تیری بندی کا تجھی پر ہی بھروسہ ہے کہ یا اللہ آج میری لاج رکھ لے اور آج کی اس دعوت کے کھانے کا تو ہی انتظام فرما۔ یہ دعا مانگ کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے برتن کو چولہے پر رکھا اور پھر رو رو کر اپنے اللہ عز و جل سے دعا کی۔ تو اللہ عز و جل کا دریائے کرم جوش میں آیا اور اللہ عز و جل نے برتنوں کو جنت کے کھانوں سے بھر دیا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سارا کھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو پیش کر دیا۔ تو کھانا تناول فرما کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں جانتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھانا اللہ عز و جل نے جنت سے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پھر خلوت تنہائی میں گئی اور سجدے میں گر کر دعا کی کہ یا اللہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض میں ایک ایک غلام کو آزاد کیا ہے اور تیری بندی میں اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے۔ مولا، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج دیا ہے، آج میری لاج رکھ لی ہے، وہی تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے قدموں کے برابر ایک ایک گناہ گاروں کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما۔
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی کی شہزادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی جو ہے جب یہ دعا مانگ کر فارغ ہوئی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہے حاضر ہو کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بشارت دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی صاحبزادی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں 1000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف ایک غلام کی، صرف ایک گناہگاروں کو آزاد کرنے کا جو ہے وہ دعا کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا اور اللہ عز و جل نے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ایک قدم کے بدلے میں 1000 گناہگاروں کی بخشش فرما دی۔ یہ بشارت سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے۔ سبحان اللہ، مہمان ہو تو ایسا اور میزبان ہو تو ایسا۔ اس واقعہ میں جہاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال سخاوت کا مظاہرہ ہے، وہی شہزادی کونین خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے بابا جان رحمت عالی شان کی امت سے بے پایا محبت اور شفقت بھی ہمیں جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہے کہ آپ نے اور کچھ نہیں مانگا بھی تو کیا مانگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے گناہگاروں کو جہنم سے آزادی کا مانگا کہ یا اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے گناہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1000 جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک قدم کے مبارک کے بدلے میں 1000 گناہگاروں کی بخشش فرما دی۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان گناہگاروں کی فہرست میں سب سے آخر میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔